ایک زمانہ تھا، ایک عادل بادشاہ کی حکومت تھی، عقل و دانش سے مالا مال، مگر اسے دربار میں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو لوگوں کی اصل حقیقت پہچان سکے۔ ایک دن ایک اجنبی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ اجنبی نے عاجزی سے جواب دیا، میں سیاسی ہوں، معاملہ فہم اور آدمیوں کے باطن کو پہچاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا، دربار میں سیاستدان تو بہت ہیں، اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا جائے۔ یوں وہ محل کے گھوڑوں کا نگران مقرر ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے اپنے سب سے قیمتی گھوڑے کے بارے میں پوچھا، بتاؤ میرا پسندیدہ گھوڑا کیسا ہے؟ اجنبی نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت حیران، ہمیشہ کہا گیا تھا کہ یہ گھوڑا خالص نسل کا ہے۔ فوراً اس سائس کو بلایا گیا جو جنگل سے اسے پال کر لایا تھا۔ سائس نے حقیقت بتائی، حضور اس کی ماں پیدائش کے وقت مر گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا اور یہ گائیوں کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ یہ تم نے کیسے جان لیا؟ اجنبی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر گردن اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اسے اناج، گھی اور اعلیٰ گوشت کا انعام عطا کیا اور ساتھ ہی ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خفیہ طور پر اپنی بیگم کے بارے میں پوچھا، کیسی لگتی ہے تمہیں میری ملکہ؟ اجنبی نے ادب سے کہا، اقتدار اور ظاہری شان ضرور ملکہ جیسی ہے، مگر سچ یہی ہے کہ وہ شاہی خون کی نہیں لگتی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ اس بار وہ سیدھا اپنی ساس کے پاس پہنچا۔ اس نے روتے ہوئے سچ بولا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیٹی چھوٹی سی عمر میں مر گئی تھی۔ بادشاہ سلامت سے تعلق مضبوط رکھنے کو ہم نے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر اجنبی سے پوچھا، تم نے کیسے پہچانا؟ وہ بولا، ملکہ کا خادموں سے سلوک شاہی خاندان جیسا ہرگز نہیں، اصل خاندان کی جھلک اخلاق میں نظر آتی ہے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے پھر مزید انعامات دیے اور اسے دربار میں خاص مقام عطا کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے خود اپنے بارے میں پوچھا اور کہا، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سچ کہنا جان کی امان ہے۔ اجنبی نے جھک کر کہا، حضور نہ آپ کے آداب بادشاہوں جیسے اور نہ ہی انداز سخاوت شاہی خاندان جیسا۔ بادشاہ نے غصہ تو کیا، مگر وعدہ کیا تھا کہ جان کی امان ہے۔ وہ بھاگا اپنی ماں کے پاس۔ ماں نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا، سچ یہی ہے، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں ایک چرواہے سے لے کر پال لیا تھا۔ بادشاہ کا جسم کانپ اٹھا، مگر سچ سامنے آ چکا تھا۔ بادشاہ نے آخری بار پوچھا، یہ تم نے کیسے جانا؟ اجنبی نے احترام سے کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ انعام دیتے ہیں تو بھیڑ، بکریاں، گھی اور کھانے دیتے ہیں، جبکہ شاہی خاندان ہیرے جواہرات عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ انداز بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عادتیں، اخلاق، انداز گفتگو نسلوں اور خون کا پتہ دیتے ہیں۔ اصل دولت خاندانی وقار اور انسانیت ہے، یہ صرف لباس میں نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔